اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر سورہ الفرقان کی آیات نمبر 1 سے لے کر آیات نمبر 47 تک کا اردو ترجمہ پڑھا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس درس قرآن میں ہم انشاءاللہ سورہ الفرقان کی آیات نمبر 48 سے اردو ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے می کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپاؤں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ اور ہم نے اس قرآن کی آیاتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مت سے لڑو۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے۔ اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں۔ اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے، اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جلہانہ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور وہ یہ کام کرے گا، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب ہوگا، اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے، تو ایسے لوگوں کے
गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। और जो तौबा करता है और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनको बेहुदा चीज़ों के पास से गुज़रने का इत्तेफाक हो तो बुजुर्गाना अंदाज से गुज़रते हैं। और वो कि जब उनको परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर फ़िक्र से सुनते हैं। और वो जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। इन सफ़ात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे और वहाँ फरिश्ते उनसे दुआ और सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें वो हमेशा रहेंगे। वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। तुमने तकज़ीब की है सो उसकी सज़ा तुम्हारे लिए लाजिम होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने दर्स कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल फुरक़ान की आयत नंबर 48 से लेकर आयत नंबर 77 तक का उर्दू तर्जुमा मुकम्मल कर लिया है। इसी के साथ ही इस सूरत का इख्तिताम हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह हम अपने अगली वीडियोज़ के अंदर सूरह शुअरा का उर्दू तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।